مجھے فرشتوں اور آدم کے اس مکالمے سے سب سے بڑا سبق یہی ملا. فرشتوں سے کہا تم کیا کہتے ہو کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح کرتے ہیں اور یہ فساد پھیلاتا ہے. یہی کہا نا تم نے. اے میرے فرشتوں، پھر بتاؤں میں تسبیح کی بات. تم کہتے ہو کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، لیکن میرے فرشتوں یہ تسبیح تو پوری کائنات کرتی ہے. اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں. تم کہتے ہو کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، لیکن میرے فرشتوں یہ تسبیح تو پوری کائنات کا عمل ہے. قاری صاحب بیٹھے ہیں. رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ. جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. ستارے چمک چمک کر اس کی تسبیح کرتے ہیں، پھول مہک مہک کر اس کی تسبیح کرتے ہیں. یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، یہ تو پوری کائنات کرتی ہے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے بھی میری تسبیح کرتے ہیں. بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے والوں، کبھی کبھی کھلے آسمان کو بھی، فطرت کے ان مناظر کو بھی دیکھا کرو. آپ کو یہ منظر یہاں تو پتہ نہیں شہر میں نظر آتا ہے کہ نہیں، دیہاتوں میں تو بڑا نظر آتا ہے. آپ کو یہ منظر بڑا نظر آئے گا کہ کبھی کبھی فضاؤں میں پرندے قطاروں کی صورت میں اڑتے ہیں، قطاروں کی صورت میں اڑتے بھی رہتے ہیں اور اڑتے اڑتے رخ بھی بدل جاتے ہیں، لیکن ان کی صف نہیں ٹوٹتی. دیکھا آپ نے منظر؟ نہیں دیکھا تو کبھی جائیے گا شہر سے باہر، اس منظر کو بھی دیکھیے گا. یہ 5 وقت کی نماز جو رکھی ہے، اس کے اوقات میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ صبح کو آؤ تو صبح کے پرندوں اور منظر کو دیکھو، دوپہر کو آؤ تو دوپہر کے مناظر کو دیکھو فطرت سے، مغرب کو آؤ تو شام کے وقت فطرت کی چہمگوئیاں سنو. رب العالمین نے فرمایا اولم یروا سورۃ الملک میں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. تم دیکھتے نہیں ہو کہ فضاؤں میں پرندے صفے بنا کر اڑتے ہیں اور اڑتے اڑتے رخ بھی بدلتے ہیں، لیکن ان کی صف نہیں ٹوٹتی. تم کہتے ہو کہ پرندے اڑ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے صرف اڑ نہیں رہے بلکہ باجماعت اس کی تسبیح کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. خوبصورت کلام. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. اور ایک دوسری جگہ پر کیا خوبصورت بات. اللہ الذی یرسل الرياح فتصير سحابا فيبسطه في السماء. تم دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے، بارش کے برسنے سے پہلے بادل گرجتے ہیں اور بادلوں کی گرج کے ساتھ تم چمک. یہ فطرت کے مناظر ہیں. قرآن کے دلائل عقلی ہیں، عقلی آیات لقوم یعقلون. قرآن کے دلائل منطقی نہیں ہے، فلسفی نہیں ہے، عقلی ہے. کامن عقل عام، جس کو آپ انگلش میں کامن سینس. قرآن کے دلائل کامن سینس کے ہیں. ہر انسان خواہ کٹیا میں جھونپڑے میں رہتا ہو یا محل میں رہتا ہو، قرآن اس کو متوجہ کرتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو، بارشوں کے نظام پہ غور نہیں کرتے ہو. ہم سورج کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی کرنیں سمندر میں ڈالے. ہم سورج کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی کرنوں کے ڈول سمندر میں ڈالے. بخارات اٹھتے ہیں، بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں
کرم سے برسا دیتے اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا اللہ اکبر دیکھتے نہیں ہو تم آنکھیں نہیں ہیں تمہاری رب العالمین نے فرشتوں بات کو پوری کر لوں بادلوں والی بات پوری کر لوں رب العالمین نے فرمایا بادل گرجتے ہیں بجلیاں چمکتی ہیں آسمان کے دامن سے پانی برستا ہے اور تم دھل جاتے ہو تم تر ہو جاتے ہو لوگ کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے بادل گرج رہے ہیں چمک رہے ہیں قرآن کہتا ہے بادلوں کا یہ گرجنا سورۃ الرعد میں 14ویں پارے میں بادلوں کا یہ گرجنا بجلیوں کا یہ چمکنا صرف گرجنا چمکنا نہیں بلکہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ سبحان اللہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ سبحان اللہ یہ گرجنا چمکنا صرف گرجنا چمکنا نہیں بلکہ اس کی تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں راولپنڈی کے دوستو بادلوں کی گرج میں بھی اس کی تسبیح پرندوں کی چہک میں بھی اس کی تسبیح پھولوں کی مہک میں بھی اس کی تسبیح ستاروں کی چمک میں بھی اس کی تسبیح اور فرشتوں سے کیا کہا تسبیح تو کوئی وہ چیز نہیں جو تم کرتے ہو خاص تسبیح تو وہ کوئی چیز نہیں جو تم کرتی ہو یہ تو پوری کائنات کرتی ہے میں آدم کو اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ یہ استغفار کرے گا کیونکہ استغفار بادل بھی نہیں کرتے استغفار سورج بھی نہیں کرتا چاند بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے دائرے سے تو انحراف نہیں کرتے وہ سارے کے سارے حکم کے پابند ہیں سورج اپنے مدار پر چلتا ہے نافرمانی نہیں کرتا چاند اپنے مدار پر چلتا ہے نافرمانی نہیں کرتا زمین اپنے محور اپنے ایکسل پہ گھومتی ہے نافرمانی نہیں کرتی یہ دو ٹانگوں والا نافرمانی کرتا ہے اور جب یہ نافرمانی کرتا ہے اور ندامت کے احساس سے استغفار کرتا ہے اور جب یہ استغفار کرتا ہے نا تو پھر یہ مجھے سورج سے بھی اچھا لگتا ہے چاند سے بھی اچھا لگتا ہے بادلوں سے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں بدی کا مادہ نہیں ہے یہ بدی اور شر کے مادے کے باوجود مجھ سے معافی مانگتا ہے اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے تو کیا کہا بات سمجھ آ گئی آیت کی انی اعلم ما لا تعلمون یہ وہ راز ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اب راز سمجھ آ گیا آپ کو اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو میری بخشش کے لیے یہی کافی ہاں یہ مفہوم سمجھیے گا انی اعلم ما لا تعلمون یہ وہ راز ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اگرچہ وقت بے وفائی کرتا ہے موضوع مکمل نہیں ہوتا وہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے تعالیٰ شاہ صاحب بخاری اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسائے شاہ جی تو ہم تو انہی کے خوشہ چین ہیں یہ انہی کے جملے جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں شاہ جی ساری رات قرآن پڑھتے رہے ساری رات قرآن پر گفتگو قرآن بہت متاثر کرتا ہے ہیر رانجھے کے قصے کہانی واعظ نہ سنائے تو قرآن بہت متاثر کرتا ہے میں نے آپ کو قرآن سنایا شاہ جی ساری رات قرآن پر بات کرتے رہے صبح کا سویرا ہونے کو ہوا اذان ہونے کو ہوئی تو زلفوں پہ ہاتھ پھیرا تو کہنے لگے ہاں شب نے بے وفائی کر دی ورنہ میں تو چلتا ہی رہتا رات نے بے وفائی کر دی وگرنہ میں تو چلتا ہی رہتا